قلعہ زہرہ کے ستوت کی خبر پہنچی تو شاہ کشتالیہ کو جوش آ گیا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ایک فوج تیار کی، بڑے بڑے جیالے اور جنگجو فوجی چنے اور 7,000 تلواریوں کی ایک فوج کو غرناطہ پر بڑھنے کا حکم دیا۔ ابو الحسن کا ولی عہد شہزادہ ابو عبداللہ کشتالیہ کی جھولی میں تھا۔ اس نے شاہ کشتالیہ کو بتایا کہ الحمد بڑا دولت مند شہر ہے جو غرناطہ کا دروازہ ہے۔ آج کل اس شہر کی فوج ملاغہ میں ہے، شہر کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں۔ اگر کشتالوی فوجیں بڑھیں تو یہ شہر آسانی سے قبضہ میں آ سکتا ہے، مگر مکمل رازداری کی ضرورت ہے۔ کشتالوی فوج رات کے اندھیرے میں چلی، دن کو جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپتی، رات کو خاموشی سے دبے پاؤں چلتی۔ ایک رات الحمد کے سامنے آن پہنچی۔ شہر فوج سے خالی تھا، محافظ بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ کشتالوی فوج خاموشی سے اتری، فصیل کے ساتھ سیڑھیاں لگائیں اور چپ چاپ فصیل پر چڑھ گئی۔ سامنے کا برج سنسان تھا، صرف ایک پہرہ دار، وہ بھی نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ کشتالوی تلواریں ایک ہی دفعہ اس پر چمکیں اور وہ خاموشی سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پھر ایک ایک کر کے دوسرے برجوں کے پہرہ دار تلوار کا لقمہ بنائے۔ کچھ شور اور پیروں کی چاپ سے لوگ بیدار ہونے لگے، مگر اس وقت تک قلعہ پر قبضہ ہو چکا تھا۔ شہر میں ہلچل مچ گئی، مسلمان تلواریں سنبھالے گھروں سے نکل آئے۔ گلی گلی کوچا کوچا مورچہ بن گیا، لڑائی ہوتی رہی، تلوار چلتی رہی۔ الحمد کا چپا چپا لہو میں نہا گیا، لاشوں سے گلیاں اور کوچے بھر گئے، خون کا سیلاب گلی گلی بہنے لگا، بچوں اور عورتوں کی چیخیں فضا میں پھیل گئیں جو ابو الحسن تک نہ پہنچ سکیں۔ شہر پر دشمن کا قبضہ ہو گیا، ایک ایک مکان کو لوٹا گیا، جواہرات، سونا چاندی جو کچھ ملا اٹھایا اور کشتالیہ پہنچایا، اور ایک بڑی فوج شہر کی حفاظت کے لیے متعین کر دی۔ الحمد کے ستوت کی خبر ابو الحسن کو پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی داڑھی نوچ لی، فوراً گھوڑا منگوایا، ہتھیار پہنے اور سوار ہو کر الحمد کو چل دیا۔ فوج اپنے بادشاہ کے پیچھے چلی اور گھوڑے دوڑاتی الحمد آن پہنچی۔ عیسائی فوجیں الحمد پر قابض تھیں، قلعہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا گیا۔ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا خود موجود تھیں۔ عیسائی فوجوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ابو الحسن نے آتے ہی لڑائی کی طرح ڈال دی، بے باکانہ حملے کیے، دشمن کو کاٹا، نیزوں نے خون چاٹا، مگر فوجیں تھیں کہ آتی ہی جا رہی تھیں، ایک ہٹتی تھی تو دوسری بڑھ آتی تھی۔ ابو الحسن نے فصیل پر چڑھنے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ہزاروں سپاہی شہید کروائے مگر فتح کی کوئی صورت نظر نہ آئی، بہت جتن کیے مگر پیش نہ گئی۔ ادھر غرناطہ کے ایلچی خبر لائے کہ بنو سراج نے بغاوت کر دی، بلکہ عائشہ اور ابو عبداللہ نے طوفان مچا دیا ہے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے، لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی جانیں اور عزت بچا رہے ہیں۔ اس خبر نے ابو الحسن کے حواس خراب کر دیے۔ ناچار اس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا، الحمد کو چھوڑا اور اپنا گھوڑا غرناطہ کو موڑ دیا۔ اس طرح گھر کی سازش نے اس بہادر بادشاہ کے عزائم کو ناکام بنا دیا، ورنہ وہ الحمد کو فتح کیے اور دشمن کو شکست دیے بغیر واپس نہ لوٹتا۔ افسوس کہ عورت نے اپنی حماقت سے اسلامی سلطنت پر زوال مسلط کر دیا، اپنی اور اپنے بہادر شوہر کی عزت کو خاک میں ملا دیا، مسلمانوں کی عظمت کے آفتاب کو غروب کر دیا۔ ناظرین، مکمل طور پر حقیقت پر مبنی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔